الحمد للہ رب العالمین وسلام علی المرسلین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا۔ آج میں سورہ فجر کی فضیلت اور اس کے بینیفٹس کے بارے میں بتاؤں گی۔ سورہ فجر یہ قرآن کی ترتیب میں 89 نمبر پر ہے، 30 آیات پر مشتمل یہ مکی صورت ہے، یعنی یہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ جو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان میں عقائد پر گفتگو کی گئی ہے، یعنی عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور معاد، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ اس میں بھی اس طرح کے مضامین ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے اطمینان کا ذکر کیا ہے جو سب سے بڑا اطمینان ہے، اور وہ اطمینان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ انسان دنیا میں صورتاً بہت سے اطمینان حاصل کرتا ہے، وہ اطمینان صوری ہوتا ہے، وہ اطمینان حقیقی نہیں ہوتا۔ اطمینان حقیقی وہی ہے جس میں اس حقیقی ذات کے ساتھ انسان کا تعلق وابستہ ہو، پھر وہ اطمینان قلب پر اترے، اور وہ ایسا اطمینان اترتا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس اطمینان کو کہتے ہیں کہ یہ مطمئن ہے۔ ایک تو انسان خود اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مطمئن ہوں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تو مطمئن ہے۔ لہٰذا اسی صورت کے آخر میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے وہ نفس جس کو اطمینان کلی عطا کر دیا گیا، ایسا اطمینان کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ لوٹ تو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے۔ یعنی رضامندی ایک طرف سے نہیں، دونوں طرف سے ہے، اور وہ خوش ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ سبحان اللہ۔ عین اس وقت اطمینان قلبی نصیب ہوتا ہے جب انسان اللہ کی طرف جانے لگتا ہے۔ اس وقت خطاب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یا ایتھا النفس۔ یہ وہ اطمینان ہوتا ہے جس کی طرف انسان پوری زندگی لگا دیتا ہے۔ کاملین ساری زندگی اسی کے لیے ضربے لگاتے ہیں، صالحین اسی کی تلاش میں رہتے ہیں، اور ہم دنیا دار بھی اس اطمینان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن راستہ غلط اختیار کر بیٹھتے ہیں۔ یہ وہ اطمینان ہے جو اس صورت میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 طرح کی قسمیں کھائی ہیں، پھر اس کے بعد مضمون کو ذکر کیا اور یہ حقیقت بتائی، یہ جو قسمیں میں نے کھائی ہیں ان قسموں کے اندر عقل مندوں کے سمجھنے کی کوئی چیز ہے، کہ جب میں قسم کھا کر ایک چیز بیان کر رہا ہوں تو عقل مند کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بات ہے، کہ جب رب کائنات قسم کھا کر کوئی مضمون پیش کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے۔ عقل مند سمجھ جاتے ہیں اور اس اشارے سے وہ پھر ہدایت کے مضامین حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ان سرکشوں اور باغیوں کا ذکر کیا جنہوں نے خود اللہ ہی کی مخلوق ہو کر خود اپنے خالق کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس میں حامان ہے، فرعون ہے، نمرود اور شداد ہے۔ یہ بڑی بڑی قومیں جو اپنے وقت کی سپر پاور تھیں، ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر، تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ عاد کی قومیں جن کے اونچے اونچے محلات تھے، پہاڑوں کو وہ تراشتے تھے، لیکن تیرے رب نے ایک جھٹکے میں ان کو ملیاں میٹ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ صرف اس لیے کہ انہوں نے خدا سے مقابلے کی کوشش کی۔ مخلوق ہو کر خالق سے مقابلہ یہ تو بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ حقیقت اس میں بتائی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی کسوٹی اور معیار بتایا کہ دنیا میں نے خیر اور شر دونوں کسوٹیاں رکھی ہیں، اور یہ اس لیے رکھی ہیں کہ میں بندوں کو آزماؤں۔ ان کو خیر بھی دیا، شر بھی دیا، دولت بھی دی اور غربت بھی دی، عمارت بھی تھی، مفلسی بھی دی، یہ سب چیزیں دنیا میں دی ہیں۔
اب یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو غربت میں مبتلا ہے وہ ناشکری کرتا ہے۔ غریب کو تو پہلے سے جسم و جاں ملا ہوا ہے، بھلے وہ ننگے بدن ہے، لیکن اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ جسم و جاں مجھے کہاں سے ملا، یہ مجھے اس ذات نے ہی تو دیا، یہ ایکسٹرا روٹی کا ایک ٹکڑا وہ ایکسٹرا ہی مطالبہ ہے، پہلے سے اس ذات نے جو دیا ہے اس کا میں نے کتنا شکر ادا کیا۔ تو میں غریب کو غربت میں رکھ کر آزماتا ہوں، اسی طرح امیر کو امارت میں رکھ کر آزماتا ہوں، دیتا ہوں، اور میراث کے مال میں کوئی مشقت بھی نہیں ہوتی، وہ بھی اس کو دیتا ہوں کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میری محنت کی کمائی ہے، وہ تو ایک جھٹکے میں مل گیا، پھر وہ اسے کیسے خرچ کرتا ہے، میں اسے آزماتا ہوں۔ یہ کسوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی۔ اس کے بعد نفس مطمئنہ کا ذکر کیا کہ جس نے اس کسوٹی کی حقیقت سمجھ کر اس دنیا میں اس غربت اور مال و دولت کو آزمائش سمجھ کر وقت گزارا، صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ، مصیبت آئی تو صبر کیا اور راحت آئی تو شکر کیا، بس وہ اس طریقے سے چلتا چلا گیا، آخر میں اللہ تعالیٰ اسے نفس مطمئنہ بنا دیتے ہیں، اور جب نفس مطمئن بن جاتا ہے اور اس کے لیے جنت کے داخلے آسان ہو جاتے ہیں، پھر یہ حقیقت بتا دی کہ یہ کمال کیسے حاصل ہو، وہ آخر میں بتایا، اللہ نے اشارہ دے دیا، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، اشارہ یہ کر دیا کہ دنیا کے اندر جو میرے صالحین ہیں، اگر وقت انبیاء کا ہے تو ان سے وابستہ ہو جا، اور اگر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو پھر صدیقین ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، ان نیک لوگوں کے دامن سے وابستہ ہو جا، ان بندوں کے اندر تو شامل ہو جائے گا تو اگلی منزل تمہاری جنت ہوگی، ان بندوں کی صحبتیں حاصل کر کے تو جنتوں کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ یہ حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہے۔ اس کے بینیفٹس ہیں، اگر کسی کے گھر صرف بیٹیاں ہیں اور وہ بیٹے کا خواہش مند ہے تو اس صورت کا 100 مرتبہ ورد کرے، اول و آخر 12 مرتبہ درود شریف پڑھے، کسی بھی ایک نماز کے بعد ایک ہی نشست میں پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی کے گھر کوئی آفت ہے، مصیبت ہے، وبال ہے، پریشانی ہے، اس کے لیے ڈیلی 7 مرتبہ اسے اس سورت کی تلاوت کی جائے، یہ 7 دن کی نیت سے شروع کریں، خواتین ناغے کے دن بعد میں پورے کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں کسی بھی قسم کی آفتیں مصیبتیں نہیں آئیں گی، اور جو نعمتیں ہیں ان سے حقیقی راحتیں نصیب ہوں گی۔ اگر کوئی بہت بڑی مشکل میں ہے، یا کوئی مقدمہ آ گیا ہے، یا کوئی ڈیل ایسی آ گئی ہے کہ وہ ہونی چاہیے ورنہ بہت بڑا لاس ہو جائے گا، اس کے لیے ایک ہی نشست میں 70 مرتبہ اس سورت کا ورد کریں، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور دعا کر لیں، انشاءاللہ ایک ہی دفعہ میں مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہوا تو 7 دن کر لیں تو یقینی طور پر یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر جن لوگوں کا گرین کارڈ کا یا ویزے کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے وہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جن بچوں کا رشتہ ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں آتا، درمیان میں رہ کر پھر ختم ہو جاتے ہیں، وہ بھی 7 دن تک 70 مرتبہ اس کا ورد کسی ایک نماز میں کر لیں، اور آگے پیچھے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، ان کا رشتہ کنفرم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی پریشانیاں حل کرے، ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔